ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میری بیوی شادی کے کچھ دن بعد ایک کتا لے آئی اور شرط رکھی کہ یہ کتا رات کو اس کے ساتھ سوئے گا۔ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھ سے کھلا لے لے گی۔ میں بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کی بات مان گیا۔ اب رات کو بیڈ پر کتا میری بیوی کے ساتھ سوتا اور مجھے بڑا ذلیل کرتا۔ کچھ دن گزرے تو بیوی حاملہ ہو گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری امی بڑے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی۔ بھائی کی شادی کی بات چلی تو بھائی نے ایک شرط رکھ دی کہ میں کسی عالمہ لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ اس لیے بھائی خود بھی حافظ قرآن تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جس دین کے بارے میں عطا پتہ نہ ہو، بلکہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے جو اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ پر ہم کیا جانتے تھے کہ بھائی کی یہ خواہش سب سے بڑے پچھتاوے میں بدل جائے گی۔ آج کل عالمہ لڑکیوں کی بہت کمی ہے، لیکن امی نے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ نکالی جس کے پاس دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ امی نے کہا کہ اب اس کے ساتھ تمہارا رشتہ پکا کر دوں گی، لیکن لڑکی نے مجھے ایک عجیب بات کی ہے، کوئی شادی کے بارے میں ایک شرط رکھے گی، لیکن شرط اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں بتائے گی۔ اور بھائی امی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ بھائی کہنے لگے کہ آپ ادھر ادھر سے پتہ کروائیں کہ اگر لڑکی کا خاندان ٹھیک ہے اور وہ لوگ خاندانی ہیں تو پھر اس کی شرط بھی خاندانی ہی ہوگی، یقیناً وہ کوئی ناجائز شرط نہیں رکھے گی۔ اس لیے اماں مطمئن ہو گئی تھی۔ عموماً لڑکیوں کی شرطیں چھوٹی چھوٹی یا پھر بچکانہ ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا کہ شادی کے بعد ہونے والی شرط کیا ہوگی۔ لیکن بھابھی نے ہم لوگوں سے وعدہ لے لیا کہ شادی کے بعد وہ میری اس شرط کو ضرور مانیں گے۔ اب یہ شرط کیا تھی ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور یہ شرط وہ شادی کی رات صرف اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی۔ بھائی بھی لڑکی کے کردار، اس کی تعلیم اور خاندان سے مطمئن تھے، سو ہم لوگوں نے کم ہی عرصے میں شادی کر دی تھی۔ آج بھائی کی بارات تھی، ہم سب لوگ بہت خوش تھے۔ دلہن رخصت ہو کر آئی تو اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، اور ساتھ ہی دلہن نے اپنے ہاتھوں کو بھی ایسے چھپایا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس کے ہاتھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم نے بھائی سے ضد کی کہ اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھاؤ۔ بھائی نے ایسا ہی کیا۔ دلہن نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ دلہن کی خوبصورتی دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے تھے، وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ بھائی کی بیوی یعنی میری بھابھی کا نام تانیہ تھا۔ اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ میرے بھائی کو آسانی سے دیوانہ بنا سکتی تھی۔ اس بات سے ہم بھی خوش تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی نے مجھے کہا کہ آپ دلہن کو میرے کمرے میں لے جاؤ۔ بھابھی بھی کچھ بے چین لگ رہی تھی، تو ہم نے انہیں کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں، لیکن یہ باتیں کوئی عام باتیں نہیں تھیں۔ وہ دونوں اونچی آواز میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آواز ہمارے کمرے تک صاف آ رہی تھی۔ اب تو لگا تھا کہ جیسے بھائی اور بھابھی کی آپس میں لڑائی ہو رہی۔ لیکن جب میں نے کمرے کے قریب جا کر سنا تو وہ دونوں خاموش ہو چکے تھے۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا، پتہ نہیں شرط کی وجہ سے دونوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہوا ہو۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صبح میرے بھائی کا ولیمہ تھا۔ میں نے بھائی کے دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی خود ہی کمرے سے نکلا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ ساری رات سویا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر ترس بھی آنے لگا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ دن تو انسان کے لیے بہت ہی خاص ہوتا ہے، لیکن بھائی کو دیکھ کر کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی آئی تو بھابھی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ ہم سب سے شرمندہ ہو۔ بھائی نے اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ولیمہ ختم ہوتے ہی بھائی اکیلا گھر سے باہر چلا گیا اور میں بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی بھی پریشانی سے بستر پر بیٹھی تھی، کہنے لگی میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بھابھی نے کہا میری شرط کی وجہ سے۔ میں نے کہا آپ کی کیا شرط ہے؟ بھابھی نے کہا وہ آپ اپنے بھائی سے پوچھ لینا۔ بھابھی نے مجھے مزید الجھا دیا تھا۔ میں نے یہ بات جا کر امی اور بابا کو بتا دی کہ بھائی بھابھی سے روٹھ کر گھر سے باہر گئے ہیں۔ بابا اسی وقت گھر سے باہر گئے اور بھیا کو ڈھونڈ کر لے آئے تھے۔ بھائی ابھی بھی پریشان ہی لگ رہے تھے، اس کی کسی بات میں کوئی دم نہیں تھا۔ ہم سب نے انہیں بٹھایا اور پوچھا کہ بتاؤ اسلم کیا بات ہے، تم خواہ مخواہ کیوں پریشان ہو؟ تب بھائی نے بتایا کہ میری بیوی نے مجھ سے شرط رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لائے ہوئے کتے کو اپنے پاس ہی سلائے گی۔ یہ سن کر ہم ہنسنے لگے تھے۔ بھائی یہ کیا شرط ہے؟ کتے کو اپنے ساتھ سلانے کی ضد کون کرتا ہے؟ یہ تو بچوں والی بات ہے۔ پھر بھائی بتانے لگے کہ جب اس نے انکار کیا تو اس کی بیوی نے اس سے طلاق مانگ لی تھی، جس پر بھائی کو بہت دکھ ہوا تھا۔ میرے امی اور ابا بھائی کو سمجھانے لگے کہ تمہاری بیوی ابھی کم عمر ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کا پالتو کتا ہو، اس لیے وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، وہ کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ بھائی مزید غصے میں آ گئے اور بولے اماں یہ تو کوئی بات نہ ہو، میری بیوی میری جگہ اس کتے کو دینا چاہتی ہے۔ ہم سب لوگ اس بات پر ہنسنے لگے تھے۔ اس بار امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم اس کتے کو گھر سے باہر نکال دو، باقی کا معاملہ میں خود سنبھال لوں گی۔ بھیا بولے امی یہی تو مجبوری ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھ سے قسم لی اور اب یہ جانتی ہے کہ میں حافظ قرآن و اسلام کے ہر حکم پر عمل کرتا ہوں، میں قسم نہیں توڑ سکتا۔ میں نے اس سے قسم لی تھی، ہاں اگر وہ خود سے اپنی مرضی سے یہ عمل کرے تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جائے گی اگر اس نے یہ سب نہیں کیا تو۔ یہ بات سن کر ہم پریشان ہو گئے۔
بیٹا تم قسم نہیں توڑ سکتے اور تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑنے جا رہے ہو، تم اپنی بیوی کو اس بات پر طلاق دے دو گے، خبردار جو تم نے آئندہ اپنے منہ سے یہ بات نکالنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں نے بھائی کو سختی سے تنبیہ کر دی اور کہا کہ اپنے ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں سب کو نہ الجھاؤ۔ یہ بات سن کر بھائی مزید پریشان ہو گئے تھے، اب تو اماں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے، جبکہ بھائی بھابھی بیوی کے ہاتھوں مجبور بے بس تھا۔ پھر بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی تھی کیونکہ بھابھی اپنے کمرے میں نہیں تھی، وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی، لیکن وہ کتا یہیں پر چھوڑ کر گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ بھائی باہر آ کر بھی یہی بات کر رہے تھے کہ میری بیوی نے میرے کمرے میں کتا رکھا ہوا ہے۔ بھائی کی پریشانی دیکھ کر اماں ان کے کمرے میں آ گئی۔ اب بھائی کے کمرے میں ہم تینوں موجود تھے، لیکن میرا بھائی ابھی بھی پریشان تھا اور اسے کتے سے ڈر رہا تھا، مگر وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ ایک بار تم اولاد پیدا کر لو، اس کے بعد تمہاری بیوی تمہاری ہر بات مانے گی۔ دراصل ابھی اس کا ذہن بچوں والا ہے، وہ چھوٹے بچوں کی طرح سوچتی ہے، لیکن جب ایک ماں بن جائے گی تو بچے کی صحت کا خیال کرے گی، وہ کبھی بھی اپنے بچے کو ایک کتے یا پھر جانور کے ساتھ نہیں رکھے گی۔ تم اس بات کی بالکل فکر نہ کرو۔ بھائی امی کی بات سمجھ گئے تھے۔ اب ظاہر ہے اولاد کے آنے کے بعد تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، جبکہ میرا بھائی ابھی اولاد پیدا ہونے کے بعد پابند ہو جاتا تو وہ اپنی بیوی کا عمر بھر ساتھ نبھائے گا۔ فی الحال تو اس کی شادی ہوئی تھی، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بھی لینے نہیں گیا تھا، اس لیے وہ طلاق کی باتیں کر رہا تھا۔ ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ بھابھی صبح سے گھر سے غائب تھیں۔ ہم لوگ اب یہ ساری باتیں بھول کر اس چیز پر پریشان تھے کہ بھابھی کو بھائی لینے کے لیے رات نہیں جا رہے تھے، اب وہ کس کے ساتھ آئیں گی؟ پھر رات کے 7 بجے گھر کا دروازہ کھلا اور بھابھی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کی اماں بھی تھی۔ ان کی ماں بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی، آتے ہی کہنے لگی کہ میں یہاں 2-3 دن رہنے کے لیے آئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اماں کو یہ بات بہت بری لگی تھی، اگرچہ ان کی ماں ہمارے لیے کوئی بوجھ نہیں تھی، ہمارے پاس ان کے لیے الگ سے کمرہ بھی موجود تھا، ہم ان کو مہمان نوازی کے ساتھ عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ پریشان تھی۔ ہمیں لگا شاید ماں بیٹی ہم دونوں سے کچھ چھپا رہی ہیں، اور بھائی تو پہلے ہی ہم سب کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ بس اسی وجہ سے ہم نے ان کی اماں کو بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اگر ان کی اماں کے آنے سے گھر کے حالات ٹھیک ہو سکتے تھے تو ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے، بھائی کا موڈ ابھی بھی ویسا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی تھیں۔ اماں ایک دن مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کہنے لگی، بیٹی یہ گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ ہم لڑکے کے ماں باپ ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور یہ عورت اپنی بیٹی کے گھر آ کر اس طرح آرام سے رہ رہی ہے جیسے اسے یہاں کے رسم و رواجوں کا پتہ ہی نہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ لڑکی والے کبھی بھی اپنی بیٹی کے گھر رات کو نہیں رکتے، وہاں رہتے بھی نہیں۔ پھر یہ کیسی عورت ہے جو اپنی شادی شدہ بیٹی کے گھر آ کر رہ رہی ہے؟ تم کچھ کرو، جا کر اس سے باتوں باتوں میں یہ بات کہو کہ وہ اب یہاں سے چلی جائیں، ہم کب تک اس کی مہمان نوازی کرتے رہیں گے؟ یہ بات شاید بھابھی کی اماں نے سن لی تھی۔ شام کو وہ اٹھ کر خود ہی تیار ہونے لگی اور بولی کہ میں نے جو کام کرنا تھا وہ ہو چکا ہے، اب مجھے آپ کے گھر سے چلنا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے رسم و رواجوں کو بھلا کر مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے عزت اور جگہ بخشی۔ اس بات پر ہم خوش ہو گئے کہ چلو ایک مصیبت تو ختم ہوگی، کم از کم بھائی بھابھی کے درمیان اب کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اماں نے اسی شام کو بھائی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، جلدی سے اولاد کے لیے کوشش کرو تاکہ تم دونوں کی زندگی میں بچے کی خوشی آ جائے۔ تمہیں یہ بات ابھی معلوم نہیں ہوگی کہ بچوں کے آنے سے زندگی بدل جاتی ہے۔ بھائی آج بھی وہی شکوہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اماں میری بیوی اس کتے کو اپنے پاس لائے رکھتی ہے، میں ذلیل ہوتا رہتا ہوں، میرا تو اس کے پاس جانے کو دل ہی نہیں کرتا، وہ اس قدر عجیب سا کتا ہے کہ مجھے اس سے دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ چلو آخر وہ کتا تمہارے کمرے میں گندگی بھی تو پھیلاتا ہوگا، تمہاری بیوی اتنی بیوقوف نہیں ہو سکتی بیٹا، تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ اماں کی بات سن کر بھائی نے بھی اماں کا ہاتھ پکڑا اور بولا، چلے اماں، چل کر خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، وہ بھی اس کے کمبل میں ہی سو رہا ہے۔ ہم دونوں اٹھے، بھائی کے کمرے میں گئے، دیکھا تو بھابھی واش روم میں تھی۔ بھائی کہنے لگا کہ اپنے کتے کو اپنے ساتھ لے کر گئی ہوگی۔ ہم بھائی کو عجیب نظر سے دیکھنے لگے، مگر اسی وقت بھابھی غسل خانے سے باہر نکل آئیں۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی ٹوکری میں سفید رنگ کا ایک معصوم سا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت اور معصوم تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی اس پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، بھائی یہ تو بہت پیارا جانور ہے۔ بھائی کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور کہا کہ میری بہن، کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کتا گھر میں رکھنا اسلام میں حرام ہے؟ میں کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں، جبکہ اسلام میں تو کتے کو نجس قرار دیا گیا ہے۔ بھابھی نے ہماری باتیں ساری سن لی تھیں اور وہ ہمیں کہنے لگی کہ آپ لوگ پریشان مت ہو، میں اب اس بات کی ضد نہیں کروں گی کہ یہ کتا میرے ساتھ سوئے، اب یہ دوسرے کمرے میں سوئے گا۔ پھر وہ بھائی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کو اپنی شرط یاد ہے نا؟ بھابھی کی یہ بات سنتے ہی بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ جی ہاں، مجھے آپ کی ساری شرطیں یاد ہیں، آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ بھائی خاموش ہو گیا تھا۔ ہم سب سمجھ گئے تھے کہ بھائی اپنی قسم توڑ چکا ہے، اب ظاہر ہے ایسی بیوقوفانہ قسم پر کون کب تک قائم رہ سکتا ہے۔
بات اسی طرح سے ختم ہو گئی تھی، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ اب ایک اور بڑا طوفان ہماری زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آپ کی اولاد کے بعد آپ کی زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور بھائی بھی اپنی بیوی کے پاس زیادہ وقت رہنے لگے تھے، لیکن بھابھی اکثر اپنی ماں کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہتی تھی، اور میں نے دیکھا تھا کہ بھائی کی خوشی کچھ خاص نہ تھی۔ ایک دن بھابھی بیمار پڑ گئی، کہنے لگی مجھے ہسپتال لے چلو، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بھابھی کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ بھابھی کی حالت واقعی ہی بہت خراب تھی، وہ تو راستے میں بے ہوش بھی ہو گئی، ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کمزوری ہو گئی ہے۔ کافی دن سے وہ ٹھیک طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی، بھائی بھی ان کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بہت مبارک ہو، آپ کی بھابھی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن ایک بات عجیب تھی، جب یہ بات بھابھی کو پتہ چلی تو انہوں نے اپنے منہ پر انگلی رکھ لی اور ہمیں بھی چپ کروانے لگی۔ بولی کہ خبردار یہ بات کسی کو نہیں بتانا، ورنہ میں تمہارے بھائی کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں نے پوچھا کیوں بھابھی، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کیوں کسی کو نہیں بتانا چاہتی؟ اب اتنی بڑی بات ہم کسی سے چھپا تو نہیں سکتے تھے۔ لیکن میری بات کا بھابھی نے جواب دیا جو کہ بالکل ٹھیک تھا۔ کہنے لگی میں تمہارے بھائی کو یہ بات اپنے منہ سے بتانا چاہتی ہوں، لیکن ابھی نہیں، اس کے لیے میں کچھ تیاری کروں گی، ایسی خاص تیاری جس سے تمہارے بھائی بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں خود سب کے سامنے یہ بات اپنے شوہر کو بتاؤں گی۔ بات سن کر ہم خوش ہو گئے کہ چلو بھابھی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے پیار جاگ گیا، وہ بھی اتنی کم عرصے میں، ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ بھائی اور بھابھی کبھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکیں گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ خیر ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے دروازے کی کنڈی لگ گئی تھی۔ میں نے دیکھا آج کتا کمرے کے باہر موجود تھا۔ مجھے اس کتے کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ بھابھی اس کتے کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرتی تھی، ہمیشہ کمرے کے اندر ہی رکھتی تھی، جبکہ میرا بھائی یہی کہتا کہ اس کتے کو اپنے ساتھ مت رکھو، لیکن میری بھابھی اس شرط پر پابند رہی کہ وہ کتے کو اپنے ساتھ سلائے گی۔ خیر سے اب یہ بات پرانی ہو گئی تھی۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ میں نے بھائی سے یہ بات چھپا کر رکھی تھی، لیکن میرے پاس بھابھی کی رپورٹ موجود تھی۔ بھائی کو انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اماں بھی بہت خاموش رہ کر تھک گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی تم یہ بات خود اپنے شوہر کو بتاؤ، ورنہ ہمیں بتانا پڑے گی۔ بھابھی کہنے لگی بس امی جان آج رات کو میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی۔ اماں مطمئن ہوگی، مگر جیسے بھابھی نے کہا تھا کہ وہ خاص تیاری کریں گی پھر بھائی کے سامنے بتائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بس عام طریقے سے بھائی کو یہ بات بتا دی تھی۔ بھائی نے یہ خبر سنی تو بہت خوش ہوئے۔ باہر آ کر یہ بات امی کو بھی بتائی۔ امی بھی بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ امی نے کہا بیٹا تمہیں تو یہ آج بات پتہ چلی ہے، مجھے تو یہ بات بہت پہلے ہی چل گئی تھی کہ تمہاری بیوی کو حمل ہوئے، 2 ہفتے گزرے ہیں، اور تمہیں اس نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تمہیں اچانک سے خوشخبری دے سکے۔ یہ بات سن کر میرے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، جبکہ بھابھی کا تو جیسے خون سوکھ گیا تھا۔ اماں جان نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں امید سے ہوں، بس اتنا کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو جلد خوشخبری سناؤں گی۔ بھابھی نے یہ بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں بھی بڑی تیز اور چالاک تھی۔ کہنے لگی نہیں بیٹی تم ایسا تو نہیں کہہ سکتی، یہ بات تم نے نہیں کہی تھی، بلکہ یہ بات ڈاکٹر نے کہی تھی۔ کہ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم بیمار تھی جب ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے؟ اس نے کہا تھا کہ تم امید سے ہو، لیکن تم نے کہا کہ یہ خبر میں اپنے شوہر کو خود سناؤں گی۔ جاؤ جا کر وہ ٹیسٹ رپورٹ لے کر آؤ، بھائی نے میری طرف غصے سے دیکھ کر کہا تھا۔ میں وہ رپورٹ لے کر آئی، بھائی کے سامنے رپورٹ پر لکھی تاریخ پڑھ کر سنائی تو بھائی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور کانوں سے دھوئیں اٹھنے لگے۔ وہ اپنی بیوی پر چلانے لگے اور کہا کہ یہ کیا ہے، میں یہ کیا سن رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بھائی نے وہیں کھڑے کھڑے میری بھابھی کو طلاق دے دی۔ بھابھی طلاق کے 3 لفظ سن کر نہ ہی روئی تھی نہ ہی پریشان ہوئی تھی، مگر میری ماں رونے لگی تھی۔ بھائی نے کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اماں نے بھی بات سنبھالنے کی بجائے بات بگاڑ دی تھی۔ بھابھی نے اپنی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دیا تھا، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب بھابھی واپس اپنے کمرے سے باہر آئیں تو ان کے ساتھ اپنا سوٹ کیس بھی تھا۔ وہ ہمارے سامنے آ کر بڑی ہمت سے کہنے لگی بس مجھے معاف کر دینا، غلطی مجھ سے بھی ہوئی ہے، لیکن تم لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہو۔ اب میں کیا کرتی، مجھے کوئی اور لڑکا پسند تھا اور میرے اس کے ساتھ تعلقات بھی تھے، مگر میرے ماں باپ نے میری شادی تمہارے بھائی سے کر دی تھی۔ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں ارسلان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے اس کے ساتھ میاں بیوی والا رشتہ بھی بنایا ہوا ہے، مگر میرے والدین نے میری شادی یہاں کر دی تھی۔ اب مجھے کسی نہ کسی طرح سے اپنی جان یہاں سے چھڑوانی تھی، اس لیے میں اپنے ساتھ کتا بھی لے کر آئی تھی۔ سچ جو یہ ہے کہ میں نے ایک دن بھی تمہارے بھائی کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، اور یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ ارسلان کا ہی ہے۔ اچھا اب میں اس گھر سے جا رہی ہوں کیونکہ ارسلان میرا باہر انتظار کر رہا ہے۔ باہر انتظار کر رہا ہے، میں نے اسے بلا لیا ہے، وہ مجھے لینے آ گیا، اور اب میں اسی سے شادی بھی کروں گی، میں اسی کے ساتھ خوش رہوں گی اور اپنی زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ وہ کتا بھی ان کے پیچھے چل پڑا اور ہم حیران پریشان یہ سب دیکھتے ہی رہ گئے تھے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، جبکہ میرا بھائی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور بولا کہ اگر ایسی بے ایمان بیوی کے ساتھ میں کوئی تعلق بنا لیتا اور میری اولاد ہو جاتی تو میں کیا کرتا، وہ بھی اسی طرح کی ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری اس عورت سے جان چھوٹ گئی، ورنہ میں برباد ہو جاتا۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں کچھ دن تو خاموشی رہی تھی، پھر 1 ماہ بعد میری ماں نے میرے بھائی کی شادی اپنی ہی خاندان کی ایک لڑکی سے کر دی تھی۔ اب میرا بھائی اپنی
بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے اور میری دوسری بھابھی نے آ کر ہمارے گھر میں خوشیاں بھر دی۔ یہ تھی ہماری آج کی زبردست کہانی، ایک سبق اور احساسات کا خوبصورت سفر۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور خیالات کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔